السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، ہالینڈ ہیگ جو شہر ہے اس کا وہاں سے اچھی خبر آ رہی ہے۔ عالمی عدالت انصاف کی طرف سے وہاں پہ جو پٹیشن ڈالی گئی تھی، مقدمہ دائر کیا گیا تھا ساؤتھ افریقہ کی طرف سے کہ جناب اعلیٰ نسل کشی ہو رہی ہے غزہ کے اندر، تو اس حوالے سے جو ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے اس نسل کشی کے حوالے سے وہاں پہ جو حالات و واقعات ہیں نوٹس لے۔ ظاہر ہے اسرائیل نے اس کے خلاف جو ہے پٹیشن کی۔ اب خبر آ رہی ہے کہ وہ پٹیشن جو ہے وہ قابل سماعت قرار پائی ہے۔ اس کے اوپر ہم تفصیل سے پروگرام کے آخری حصے میں بات کریں گے۔ سب سے پہلے ظاہر ہے آج کل انتخابات کی گرما گرمی ہے۔ ٹھیک 12 دن کے بعد ناظرین پاکستان کے اندر انشاءاللہ عام انتخابات کا انعقاد ہوگا 8 فروری 2024 کو، اور آپ دیکھ رہے ہیں گہما گہمی زور و شور جو تمام سیاسی جماعتیں اپنا پورا زور لگا رہی ہیں اور انتخابی مہم جاری و ساری ہے۔ جہاں جس کا بس چل رہا ہے، کسی کا ظاہر ہے کھلے میدانوں کے اندر بس چل رہا ہے تو کھلے میدانوں کے اندر مجمع لگا رہا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی بیچاری کا جو ہے بند کمروں کے اندر بس چل رہا ہے تو وہ بند کمروں کے اندر بیٹھ کے اپنا زور لگا رہی ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا اگر صرف سوشل میڈیا کے اوپر ہی سوشل میڈیا تک رسائی ہے تو وہ سوشل میڈیا کے اوپر ہی اپنا منشور اور اپنا جو ہے انتخابی نشان ہے وہ اپنے ووٹرز سپورٹرز تک پہنچا رہے ہیں، اپنا منشور پہنچا رہے ہیں، اپنے جو انتخابی وعدے ہیں اس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اب ماحول آہستہ آہستہ بنتا جا رہا ہے، لیکن ظاہر ہے آپ نے دیکھا کہ خاص طور پر پنجاب میں کافی زیادہ جو ہے لوگوں کے کاغذات جو ہے نامزدگی ان کو مسترد کر دیا گیا تھا۔ وہ ظاہر ہے الیکشن ٹریبیونل اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے اندر بھی کافی زیادہ جو امیدوار ہیں ان کے کاغذات نامزدگی جو ہے مسترد ہو گئے تھے۔ آج جو ہے جو کافی لوگوں کے لیے وہ خوشخبری آئی، خاص طور پر ان کا تعلق ظاہر ہے وہ ایک ایسی جماعت جس کا انتخابی نشان تو نہیں ہے لیکن اس کے جو امیدوار ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری پارٹی موجود ہے۔ الیکشن کمیشن بھی یہ کہتا ہے کہ رجسٹرڈ پارٹی ہے۔ حسن ایوب نہیں مانتے کہ وہ کہتے ہیں ابھی پارٹی کوئی موجود نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے وہاں پہ یہ تمام جو سیاسی جماعتیں ہیں یہ جو امیدوار ہیں جس سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کے اوپر آج کیا کارروائی ہوئی وہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ناظرین جو ہے چودھری پرویز لائی کے کاغذات نامزدگی کے حوالے سے کیس سنا گیا۔ 3 ممبر بینچ تھا، جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی سربراہی میں اس بینچ نے یہ کیس سنا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب تھے اور ساتھ میں جسٹس عطر منیلا صاحب نے بھی اس کی سماعت کی۔ ریمارکس جو دیے بڑے انٹرسٹنگ جسٹس عطر منیلا صاحب کی طرف سے کہ الیکشن ایکٹ کی ایسی تشریح کرنی ہے جو عوام کو مرضی کے نمائندے منتخب کرنے سے محروم نہ کرے۔ حیرت انگیز کہ صرف ایک جماعت کے ساتھ الیکشن میں یہ سب ہو رہا ہے۔ یہ جسٹس عطر منیلا صاحب کے کافی دلچسپ ریمارک سامنے آئے۔ اس کے بعد یہ بھی انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے ایک ہی سیاسی جماعت کے ساتھ یہ سب ہو رہا ہے۔ جسٹس عطر منیلا صاحب نے یہ فرمایا الیکشن کا مطلب لوگوں کی شمولیت ہے، انہیں باہر نکالنا نہیں۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اگر میں غلط نہیں ہوں تو چونکہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اب چونکہ ریزائن کر گئے ہیں تو حسن اب آئندہ جو چیف جسٹس بنیں گے جب اس سال ٹائم پورا کریں گے جو ہے جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب تو جسٹس منصور صاحب چیف جسٹس بنیں گے جی تقریباً 3 سال کے لیے 3 سال کے لیے، تو یہ ان کے پاس کافی لمبا ٹائم ہوگا۔ آپ کو پلاٹ کی معلومات کیسے ملی؟ ناظرین بنیادی طور پر کیس یہ ہے کہ جو ایک 10 مرلے کا پلاٹ ہے وہ جو الزام لگا جو ہے ہمارے چودھری پرویز لائی صاحب کے اوپر، ظاہر پنجاب کے وہ 2 ٹائم وہاں پہ اسپیکر رہے، 2 ٹائم وہاں پہ جو ہے چیف منسٹر رہے، 1 ٹائم وہ ڈپٹی پرائم منسٹر بھی رہے، اور 80 سے آن ورڈ وہ اقتدار کے اندر موجود ہیں۔ میرے خیال میں کوئی الزام کو بھاری بھرکم لگنا چاہیے تھا، کم سے کم کو 8-10 مربوں کا، کوئی 100 کنال کا، کوئی ایک آدھ سوسائٹی غبن کر دیتے جو ان کے نام پہ ڈال دیتے تو پتا آتا نا کہ جٹ دے اتنے کوئی الزام لگے۔ چوہی صاحب الزام بھی لگایا تو 10 مرلے پلاٹ کیا نہیں۔ اچھا اس میں ریمارکس یہ دیے گئے جسٹس مندوخیل صاحب کی طرف سے کہ آپ کو جو پلاٹ کی معلومات کیسے ملی؟ وکیل اعتراض کنندہ سے یہ سوال کیا گیا۔ پٹواری نے بتایا کہ پلاٹ پرویز لائی کا ہے۔ وکیل اعتراض کنندہ کا عدالت میں جواب، اس سے تو لگتا ہے کہ نگراں حکومت پرویز لائی کے کاغذات مسترد کرانے میں ملوث ہے۔ جسٹس عطر منیلا صاحب کی ریمارکس۔ الیکشن کمیشن کے وکیل کا سپریم کورٹ کے 2013 کے فیصلے کا حوالہ، جس فیصلے کا حوالہ دے رہے ہیں اس میں لیول پلینگ فیلڈ کا بھی ذکر ہے۔ جسٹس عطر منیلا کا الیکشن کمیشن کے وکیل سے مکالمہ، لیول پلینگ فیلڈ والا حصہ آپ بھول گئے ہیں۔ جسٹس عطر منیلا صاحب نے الیکشن کمیشن کے وکیل کو یاد کروایا۔ سپریم کورٹ نے پرویز لاہی صاحب کو پی 32 گجرات کا حلقہ ہے۔ ناظرین
جو ہے الیکشن جو ہے لڑنے کی اجازت دے دی ہے. ناظرین یہ بڑا اہم ہے. میں چودھری غلام حسین صاحب یہ بھی ہمارے پروگرام کے چودھری ہیں, صحافت کے چودھری ہیں ماشاءاللہ, یہ بھی 70 سے آنورڈ جرنلزم کے اندر موجود ہیں. تو جی صاحب یہ مطلب آپ کیا آپ کو سوجی آپ صرف 10 مرلے کا پلاٹ چودھری پرویز لائی صاحب کے اوپر آپ نے الزام لگایا. وہ کہتے ہیں تسی کسی مجھ چوری کا الزام لاتا ہے کسی دے تسی کوئی گل تو نہیں بنی چاہیے صاحب؟ نہیں, لیکن وہ تو میرا خیال جج صاحبان کو انہوں نے صحیح ریپرزینٹ نہیں کیا نا الیکشن کمیشن نے, کہ یہ 9 مئی کو یہ سارا ملک تباہ کرنے نکلے تھے, تو وہ اس لیے ان کو لازمی ہے کہ یہ لوگ جو ہے ان کو طے کر دے جن کا خاتمہ ضروری ہے. اور نون لیگ کا یہی بیانیہ ہے جو آپ لوگ ہر وقت بیچتے رہتے ہیں. میرا موقف یہ ہے کہ یہ مناسب نہیں ہے, اور اچھا ہوا ہے سپریم کورٹ نے کچھ لوگوں کا الاؤ کر دیا ہے, لیکن ملک میں کسی کو اعتبار ہی نہیں آ رہا کہ الیکشن جو ہے فری فیئر امپارشل ہو رہے ہیں اور لیول پلینگ فیلڈ ہے, یا کوئی مطلب اب تو وہ ڈٹائی سے کہتے ہیں جی ہم جو ہے نا حکومت بنا رہے ہیں ووٹ, اور اگر جو ووٹ چھوٹ بھی پی جان گے اور تسی وہ محسن وڑانجا صاحب کا جڑا ہے اور اگر دیکھ لاں گا اگر جنہیں ووٹ نہ دیتے سانو وہ ہم نے رکھا ہوا ہے پروگرام کے اندر, وہ ناظرین کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے. آپ ہم ترتیب سے چل رہے ہیں تو اب یہ سٹوری پہ پہلے کامنٹ کر لیں. جی صاحب محسن رانجھا بہت اچھا ہو گیا اگر کوئی امیدوار ان کو الاؤ کر دیا, لیٹ دی پیپل جج. سپریم کورٹ آپ کور کرتے رہے ہیں, سو آپ کا امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہے؟ 3 ممبر بینچ, ہائیلی لرنڈ بینچ, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے اکراس دا بورڈ سارے گنتے ہیں, جسٹس جمال خان مندوخیل صاحب ہیں اور جسٹس صدر ملالہ صاحب, سارے حیران کن پریشان تھے کہ جناب اعلیٰ مطلب ایک یہ جو الزام لگا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جب یہ پلاٹ کی ٹرانزیکشن ہوئی اس وقت جو ہے چودھری پرویز لائی صاحب صدر پاکستان تحریک انصاف اگر آپ مانتے ہیں وہ جیل میں تھے. یہ سنیں, اس سے تو لگتا ہے کہ نگراں حکومت پرویز لائی کے کاغذات مسترد کروانے میں ملوث ہے. یہ جیسا صدر ملالہ صاحب کے ریمارکس ہے, لیکن وہ چوہی صاحب سے بعد میں پوچھوں گا کہ ان کی کوئی رشتہ داری بھی ہے پنجاب کے جو نگراں وزیر اعلیٰ ہیں ان کے ساتھ وہ کیا رشتہ داری ہے, وہ تو میں چوہی صاحب سے جاتا ہوں. سو امیڈیٹ ریئیکشن کیا ہے؟ دیکھیے امیڈیٹ ریئیکشن یہ ہے کہ اچھی بات ہے, ملک میں قانون کی حکمرانی ہے, قانون کی کے اوپر عمل درآمد ہو رہا ہے. دیکھیے اب میں تو تھوڑا سا ایک بات سے حیران ہوں کہ یہ وہی سپریم کورٹ ہے جس نے چند دن پہلے یونیفارم سمبل کے حوالے سے فیصلہ دیا تو اس کے اوپر بڑے سیکھ پا ہو گئے. آج وہی سپریم کورٹ ہے جو کہ ایون کے ایک اشتہاری میجر طاہر صادق صاحب میجر ریٹائرڈ طاہر صادق صاحب کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی, کیونکہ نواز شریف صاحب ایبسکانڈر تھے تو ان کا بایو میٹرک اگر ہو گیا پروٹیکٹڈ بیل کے باوجود یہاں پر ایئرپورٹ کے اوپر, اس پر تو بڑی مرچیں لگ گئیں, بڑی تکلیف ہوگی. تو آج سپریم کورٹ پاکستان نے ایک ایبسکانڈر کو الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے, اس کے اوپر بالکل کہہ رہے ہیں جی قانونی ہے. تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے سپریم عدالتوں کا فیصلہ ہے, ہمیں ماننا چاہیے, ان کا احترام بھی کرنا چاہیے. میں بات اپنی کمپلیٹ کر لوں تو پھر آپ اپنی بات کیجیے گا, آپ اپنی بات کمپلیٹ اپنی باری میں کر لیجیے گا نا. اچھا یہ قانونی جنگ ہے, میری باری میں نہیں اپنی باری میں کر دیا کریں نا, میری باری میں تھوڑا سا مجھے بات کرنے دیا, وہ ٹیمپو توڑ دیتے ہیں. دیکھیے یہ قانونی جنگ ہے نا, اس میں کوئی جیتتا ہے کوئی ہارتا ہے. اب دیکھیں کہ جو یعنی آر او, پھر الیکشن ٹریبیونل اور پھر ہائی کورٹ, ان 3 سٹیجز کے اوپر جب ان کے کاغذات نامزدگی یا الیکشن لڑنے کی اجازت نہیں دی گئی تو کوئی نہ کوئی قانونی جو ہے وہ وجہ تو بیان کی بھی ہے نا آرڈرز کے اندر. سپریم کورٹ نے ان تمام کو سیٹیسفائڈ کر دیا, قابل احترام فیصلہ, لیکن کچھ نہ کچھ ریزن تو تھی نا. یہ ایسی بات بھی نہیں ہے کہ بالکل ہوا کے اندر جو ہے وہ آر او نے بھی, الیکشن ٹریبیونل نے بھی اور پھر ہائی کورٹ نے بھی ان تینوں فیصلوں کو جو ہے ان کو جو ہے نہ کرنا لکھنے کی اجازت دی ہو, نہ ان کو الیکشن کا ٹیسٹ کرنے کی اجازت دی ہو. تو عدالتی فیصلے ہیں, ان کو ماننا ہے, یہ فرض ہے. اور اس میں میرے خیال کے مطابق یہ اچھی بات ہے کہ اب یہ لوگ الیکشن میں آئیں اور عوام میں دیکھیں اپنی کتنی مقبولیت رکھتے ہیں. ویسے تو سوشل میڈیا پر تو بڑی مقبولیت رکھی ہوئی ہے, تو ابھی یہ بھی عوام کی عدالت جس میں کہتے ہیں نا عوام کی عدالت ہے, تو عوام کی عدالت میں جا رہے ہیں, دیکھیں وہاں پر کیا فیصلہ ہوتا ہے. اور کوئی دیکھ لے کوئی پوائنٹ رہ گیا تو جی میں لکھتا رہتا ہوں نا جی, جو فیکچوئل مسٹیک ہوتی ہے نا اس کو ہمیں ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہیے. ہمارے جو ہے ظاہر ہے جو پوسٹر بوائے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر اسحاق ڈار صاحب پروکلیمڈ اوفینڈر تھے. آپ کو پتا ہے ان کا اسی دوران الیکشن ہوا, الیکشن ہو گیا, سینٹ بھی بن گئے, اس کے بعد سینٹر بھی بن گئے, اس کے بعد وزیر بھی بن گئے, سارا کچھ. تو ظاہر ہے ایک جو کہا جاتا ہے
کہ عوام کی عدالت جو ہے اور عوام کو رائے دینے کا حق دیں، عوام میرے خیال میں جو بھی فیصلہ دے. طاہر ساجد صاحب اشتہاری ہیں تو آپ کو پتا ہے نا، innocent until proven guilty. نہیں ایبسکانڈر تو ہے نا، Innocent فنڈامنٹل رائٹ until- تو نہیں ہوتے نا. دیکھیں، اگر نواز شریف کے بایو میٹرک کے اوپر اتنا آپ لوگ تشویش کا اظہار کر نہیں، ہم نے اظہار تو کر کوئی رہے نہیں تھے، کیا. آپ کو کس نے کہہ کہا رہے ہم نے تھے کہ تشویش کا اظہار یہ کیا؟ کیسے ہو گیا، یہ ہم کیا نے ہو تو گیا؟ کوئی تو اب تشویش میرے کا طاہر اظہار صادق پر نہیں ہو گیا کیا. تو ویسے ہی ہو گیا. میری بات میں تو سنیں. کہہ رہا ہوں خوش آئند ہے، میں تو آپ کو میں یہ تو عرض کہہ کر رہا رہا ہوں خوش آئند ہے. تو میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں خوش آپ آئند کہہ ہے. رہے ہیں کہ ہم نے تشویش کا اظہار نہیں، کیا، آپ نے تشویش کا اظہار کیا تھا اس ٹائم. اب بڑا پرابلم تھا. ہم تو تاحیات قائد کو وہاں سے ایک ہائی کمشنر جو ہیں وہ اس ٹائم تک کانویکٹ تھے، اشتہاری نہیں تھے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ایک بندے نے ابھی کورٹ آف لا کے اندر اپیئر ہونا ہے، وہ کسی وجہ سے نہیں ہو رہا. انوسینٹ انٹل پروون گلٹی. وہ پروٹیکٹڈ بل لے چکے تھے. اچھا سننے تو صحیح نا، وہ پروٹیکٹڈ اشتہاری نہیں بیل رہے جب ہوئی وہ تھی. اشتہاری نہیں رہے. اچھا سن تو لیں ہاں، نا، آپ کی اطلاع سن تو کریے. لیں کہ لیکن اشتہاری نہیں تھی ان اس کا وقت. اسٹیٹس جب چھوڑنے گئے تھے اس کو ایز اے کانویکٹ تھے. ان کو سر پروٹیکٹڈ بیل سر، ملی تھی، وہ تھی. سینٹنس جو ہے وہ سسپینڈ تھی. اچھا چلے اس پر چیلنج آپ کا میرا ہو جائے جی. کیا چیز؟ کیا یہ چیز؟ نواز شریف صاحب کو جب وہ چھوڑنے گئے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر، جب وہ ٹریول کر رہے تھے اس ٹائم ان کی سینٹنس سسپینڈ تھی اور پروٹیکٹڈ بیل ان کو ملی ہوئی تھی. لیکن سینٹینس جو Suspend. سسپینڈ ہو جاتی ہے، ہوگی. جب عمران خان صاحب کی سسپینڈ ہو گئی سینٹینس. بیل گرانٹڈ نہیں تھی. اچھا سن تو لینا، اب وہ سارا بات نہیں کمپلیٹ کرنے دیتے ہم، وہ سبجیکٹ سے ہٹ جائیں گے. میرے کہنے کا صرف مقصد یہ ہے جناب اعلیٰ سر. کہ جب ایک بندے کو ایک کانویکٹ ہو جاتا ہے، عمران خان یا کوئی بھی دوسرا پارٹی کا اینی بڈی ہوسویور از ایکیوز کسی بھی معاملے کا، ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کو سینٹینس ہوئی، وہ مجرم ہو گیا، ٹھیک ہے، وہ کورٹ میں چلا Convict ہو گیا، گیا. ٹھیک ہے، اس نے اپنی بیل لی اور پھر وہ سسپینڈ ہوئی. Suspend ہو گیا. ٹھیک ہے نا، اس کی بیل. یہاں پہ ایک پروٹیکٹر بیل انہوں نے کہا کہ جی میں نے یہاں سے لے کے یہاں تک جانا ہے، مجھے جانے کی اجازت دیں. اور ان کا اس وقت تک وہ جو جرم تھا وہ سیٹ نہیں ہوا تھا، اگر میں غلط نہیں کنوکشن تھی جی. کنوکشن تھی. بس آگے بڑھتے ہیں. کنوکشن غلام تھی نا، صاحب، لیکن ان کی سینٹنس سسپینڈ تھی. یہ بات ہے. اچھا، یہ بڑا فرق ہے، ٹیکنیکل بات ہے. اگر آپ مان رہے ہیں کہ کنوکشن تھی بھی، تھی جی. ٹھیک ہے نا، تو وہ اس دوران آپ کو لگتا ہے کہ ریاست کے لوگوں کو آگے اس طرح کرنا ہے، پر اینی ویز اس پہ آرگومنٹ آ جاتا ہے. چلیں. آگے چلتے ہیں. سو چودھری غلام حسین صاحب، اب پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کی طرف سے فیصلہ آ گیا، اور ہم نے جس دن یہ 3 ممبر بینچ کا فیصلہ آیا تھا ناظرین، سپریم کورٹ آف پاکستان کا جسٹس قاضی فائز عیسی صاحب کا یہ پروگرام ہمارا گواہ ہے. یہ پاکستان کا آئین اور پاکستان کے قوانین اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ آپ کسی بھی فیصلے کے اوپر کامنٹ کر سکتے ہیں. بالکل. اس کو کرٹیسائز کر سکتے ہیں، اس کے حق میں بات کر سکتے ہیں، اس کے اگینسٹ بات کر سکتے ہیں. یہ اس کے قوانین کے اندر ہے. تو ظاہر ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ منو ان ماننا ہے. وہ پولیٹیکل پارٹی باہر نکلی اور جو بھی اب ڈیزالو ہوگی یا نہیں ہوگی حسن ایوب کے مطابق، انہوں نے کہا جی سپریم کورٹ کا فیصلہ حکم سر آنکھوں پر، اور بالکل ہم اس کے اوپر منوان جو ہے عمل کریں گے. یہ نہیں کہا یہ 5 جج ان کو یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، وہ آپ جلسہ بھی ناظرین آپ سپریم کورٹ کے سامنے. آگے بڑھتے ہیں. اب جو صاحب اگلا ایک اور وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر عمر اسلم صاحب ہیں، ان کے کاغذات بھی مسترد ہوئے تھے. یہ بھی گئے، اسی بینچ نے ان کا کیس بھی سنا. اور اس دوران جو ہے جسٹس اطہر ملالہ صاحب نے یہ فرمایا کہ الیکشن لڑنا بنیادی حق ہے. الیکشن کون لڑے گا کوئی نہیں، عوام فیصلہ کریں گے. الیکشن کمیشن نے نہیں. جسٹس اطہر ملالہ صاحب کی یہ ریمارک سے کہ الیکشن کون لڑے گا کون نہیں، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے نہیں. جسٹس اطہر ملالہ صاحب کی یہ ریمارک سے احتساب عوام نے کرنا ہے، الیکشن کمیشن نے نہیں. ناظرین پاکستان، آپ یہ پاکستان چلو سارے میں پوری دنیا کے اندر آپ نے دیکھا ہے، خاص طور پر تھرڈ ورلڈ کے اندر اور ایون ویسٹرن ورلڈ کے اندر، کہ کچھ لیڈران جو ہیں، سیاسی لیڈران جو ہیں، وہ چوہی صاحب وہ جیل کے اندر بھی ہوتے ہیں، مقدمات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ الیکشن لڑتے ہیں. ہمارے ہاں ہی بڑے عجیب و غریب قسم کی یہ ہم نے روایت ڈال دی. نہیں تو آپ یعنی چاہتے کیا، مجھے نہیں سمجھ لگ رہی کہ کس پوائنٹ پر آپ یعنی ہلکان ہو رہے ہیں. وہ بھائی یہاں تو جس کی لاٹھی اسی کی بھینس. دس از دی رول. تھم رول جو ہے نا پاکستان میں پریولنٹ یہ ہے کہ کوئی آئین اور قانون کے سامنے برابر کوئی نہیں. یہاں تو لوگ اپنی مرضی کے امیدواروں کے جیتنے والوں کی لسٹ بنا کے ان کو آگے مرضی کے رزلٹ بنا کے تو وہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ اور وہ کہتے ہیں جی فلاں شہر کی 13 سیٹیں وہ ساری فلاں پارٹی جیت رہی ہے، فلاں نمبر 2 ہے. ہم نے 3-4 جگہ سروے کرایا اپنی ذاتی طور پر، تو اس میں سے وہ پارٹی دوسرے نمبر پر بھی نہیں ہے، وہ تیسرے پر ہے. وہاں ایک اور ہے TLP یا کون. ہم کیا کریں، ہم تو
اپنا بے بسی کا اظہار کر سکتے ہیں کہ عدالتیں اپنا کردار ادا کریں اور اس ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے اپنا بنیادی کردار ادا کریں. چلیں شریف صاحب دیکھیں ویسے میں سوچ رہا تھا آئین اور قانون سب کے لیے اس ریمارک کے اوپر کہ الیکشن کون لڑے گا کون نہیں فیصلہ عوام نے کرنا ہے الیکشن کمیشن نے نہیں. تو یہ کہاں کون سے آئین اور قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ جسٹس ہے نا سپریم کورٹ کے محترم اطہر من اللہ صاحب, میں بہت قابل احترام ہے میرے لیے, لیکن میں نے تو ایسی کوئی چیز کہیں نہیں لکھی ہوئی پڑھی نہ قانون میں نہ آئین میں. دیکھیں آئین اور قانون کے یہ اندر بھی تو آئین اور قانون کتابیں ہیں نا جج صاحب بھی, یہ جج صاحب قانون اور آئین سے اوپر ہیں. نہیں انہوں نے تو حلف اٹھایا ہوا ہے آئین اور قانون کے تابع ہونے کا. تو یہ ریمارک مجھے بتا دیں قانون اور آئین سے کہاں سے آ سکتا ہے؟ بات کرنا میں وکیل نہیں ہوں, میں وکیل نہیں دیکھیں, ہوں, میں جرنلسٹ ہوں. میں آپ کو بتا میرے نزدیک تو یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہوا. آپ کی سوال کا جواب دیتے ہیں چوہی صاحب بھی دے دیں گے. دیکھیں سوال یہ ہے کہ کسی بھی جو ہے جو ملزم ہے جو ایکیوزڈ ہوتا ہے, آپ کے اوپر الزام لگ جائے میرے اوپر الزام لگ جائے تو جو آئین یہ کہتا ہے, قوانین یہ کہتے ہیں کہ انوسنٹ انٹل پروون گلٹی. یہ پورا جو ہے طے شدہ معاملہ ہے. اگر تو بنیادی 1 2 3 4 5 ہے کہ میں نے کوئی اپنی پراپرٹی چھپا لی ہے, وہ پتہ چل گئی ہے, میرے ہڈن کوئی ایسٹس پتہ چل گئے ایک جو ہے امیدوار کے, تو وہ یہ اس کے ایسٹس اس نے چھپائے تھے, یہ بینک میں پیسے پڑے ہوئے ہیں, یہ اس کی جائیداد ہے, ختم, یہ ہوا ہے. آپ نے دیکھا اس کے بعد یہ ہوا ہے کہ ایک میں دیکھ رہا تھا کہ کسی کے بچے باہر تھے اور اس نے نہیں بتایا کہ میرے بچے باہر ہیں, ان کی جائیداد اہلیہ کے اوپر جی نثار کھوڑو صاحب ایک اہلیہ تھی, آگے بڑھتا. تو یہ جو سارے لوگ ہیں یہ ابھی ہم آپ کو گنواتے بھی ہیں, یہ ان کے اوپر ابھی یہ ایکیوزڈ ہیں, یہ ملزم ہے, مجرم نہیں ہے. صادق صاحب ایبسکونڈر ہے نا, سر ایبسکونڈر بھی وہ کانویکٹ نہیں ہو جاتا, باقی ٹھیک ہے, اچھا کانویکٹ نہیں ہو جاتا, وہ بھی جو اشتہاری بھی ہے کانویکٹ نہیں ہو سکتا, وہ بھی آپ ڈٹرمن کرنا ہے کہ نا. پھر آپ شناختی کارڈ کیوں بلاک کر دیتے ہیں ایبسکونڈر کا, اس کے اکاؤنٹ کیوں فریز کرتے ہیں, اس کے اثاثے کیوں اٹیچ کر دیتے ہیں؟ یہ پھر چیزیں کر دیں نا, پھر باقی لوگوں کے لیے بھی کر دیں یہ کام, پھر یہی کر دیں. تو اچھا میں تو پھر بھی کہہ رہا ہوں خوش آئندہ لڑیں الیکشن. میں یہ عرض کروں یا تو قانون اور آئین کی بات کریں یا کہہ دیں جی کہ ہم نے پبلک پرسپشن کی بات قانون سب کے لیے برابر ہے, جو قانون کے مطابق بات کریں. اب یہ ریمارک مجھے محترم جسٹس اطہر من اللہ صاحب کا, الیکشن کون لڑے گا کون نہیں عوام نے کرنا ہے, الیکشن کمیشن نے نہیں, جسٹس اطہر من اللہ کے ریمارکس, بالکل یہ ریمارکس مجھے بتائیں کہ کہاں سے قانون اور آئین سے آتے ہیں. درست ہے کہ اگر آئین کے مطابق ایک شخص جو ہے وہ اس ساری کیٹیگری جو اس کے اندر کرائیٹیریا ہے اس کو پورا کرتا ہے, ٹھیک ہے نا, الزام میں آپ پہ لگا دوں کہ آپ نے یہ کام کیا ہوا ہے, دیتا ہوں, کوئی ریکویسٹ کرتا ہوں, نہیں آپ کے اوپر الزام لگا دوں. چلے آگے بڑھتے ہیں, ٹیوشن کلاس لے دیں. ناظرین آج جو ہے سپریم کورٹ کے اندر جو امیدوار تھے چودھری صاحب, جو جیسے اطہر من اللہ صاحب نے یہ فرمایا بھی ہے کہ یہ سارے لوگ ایک ہی پارٹی سے ہیں, یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ ایک ہی پارٹی کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. ناظرین اب یہ ہے کہ سنم جاوید صاحبہ ہیں, ناظرین یہ جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ وہ دعویٰ کہ ان کے ساتھ ان کا تعلق ہے, یہ NA-119 لاہور سے, 120 سے, NA-120 سے, اور پروونشل اسمبلی جو ہے 150 لاہور سے. ان کے کاغذات نامزدگی وہ ریجیکٹ ہوئے تھے لاہور میں, پہلے الیکشن ٹریبیونل, اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ, پھر آج سپریم کورٹ نے ان کو الیکشن لڑنے کی اجازت دے دی ہے. شوکت بسرا صاحب ہے ناظرین, یہ نیشنل اسمبلی کی کانسٹیچوئنسی ہے 163 بہاول نگر, ان کو اجازت مل گئی ہے. چودھری پرویز لائی کا ہم نے ذکر کیا ناظرین, یہ PP 32 گجرات سے یہ شامل ہیں اس لسٹ کے اندر. عمر اسلم صاحب ہیں NA-87 خوشاب سے, اور اسی طرح میجر طاہر صادق صاحب ہیں NA-49 اٹک سے, جن کے حوالے سے یہ بات کر رہے ہیں. اس کے بعد ناظرین یہ جو اگلی چیز ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں بڑا انٹرسٹنگ ہے چوہی صاحب, یہ مقابلہ لاہور کے اندر آپ ہونے جا رہا ہے, میرے خیال میں اب پہلے ہی بھی کافی دلچسپ تھا لیکن اب اور زیادہ دلچسپ ہو جائے گا. سنم جاوید صاحبہ کا جو مقابلہ ہے ناظرین یہ مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوگا, حلقہ نمبر 119 میں. بڑی اچھی بات ہے, اور دونوں اطراف میں خواتین موجود ہیں. حلقہ نمبر 119 کے لوگ ہیں جو ووٹر سپورٹر ہیں, ان کے پاس ایک آپشن ہے, اور میرے خیال میں بڑی اچھی بات ہے کہ خواتین کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. پاکستان کی سیاست کے اندر ان کو آگے آنا چاہیے. ابھی ان کو سمبل تو الاٹ نہیں ہوا نا, وہ عدالت کا حکم ہو گیا, اب نہیں ہو گیا, تو اب سمبل الاٹ ہوگا ان کو ابھی. جی سمبل الاٹ ہو جائے گا. جس کو انہوں نے پہلے ویب سائٹ پہ لگایا ہوا ٹکٹ دیا ہے واپس کر لیں گے پھر. اب کن کو نہیں, ظاہر ہے وہ پارٹی کے پاس حق حاصل ہے, جب آپ نے ان کو یہ دے دی ہے, جی یہ حق دے دی ہے کہ آپ کے واپس ہو جائے گا نا, ظاہر ہے. تو دیکھ لیں, آپ دیکھیں ویب سائٹ کے اوپر لگا دیں گے. ابھی اگر مسلم لیگ نواز کو اپنا ٹکٹ چینج کرنا چاہے کر سکتی ہے, کورنگ کینڈیڈیٹ ہے نا, جیسے مسلم لیگ جو نواز ہے اس کے پاس سمبل ٹائیگر ہے جناب اعلیٰ. جی یہ ہے, ہاں, یا تیر والے چینج کرنا چاہے کر سکتی ہیں. تو اچھا ناظرین آگے چلتے ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ سنم جاوید صاحبہ ہیں, یہ PP 150 سے بھی الیکشن لڑیں گی,
اور یہ خواجہ عمران نذیر صاحب ہے مسلم لیگ نون کے، ان کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوگا. اور شوکت بسرا صاحب جو ہیں 163 بھاول نگر ورسز نور الحسن صاحب ہیں، یہ بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے. اچھا مقابلہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے وہاں پہ لوکل لوگوں سے اگر بات کریں. چودھری پرویز لائی صاحب کا ناظرین یہ سب سے دلچسپ مقابلہ ہوگا. یہ ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ ایسا ہوگا. ظاہر ہے وہ آپس میں ان کے ماموں لگتے ہیں، چودھری شافی حسین کے، چودھری پرویز لائی صاحب. سنم جاوید جو ہے، ہاں میں اس طرف آ رہا ہوں. اور یہ بڑا ہوگا دلچسپ مقابلہ. اس کے بعد عمر اسلم صاحب، یہ N87 خوشاب ورسز ملک شاکر بشیر روان صاحب، یہ جو آج فیصلہ ہو گیا ہے. اس کے بعد طاہر صادق صاحب جو میجر صاحب ہیں، ان کا مقابلہ شیخ آفتاب احمد صاحب ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے، ان کے ساتھ. تو چوہی صاحب یہ جو لاہور میں یہ سنم جاوید صاحب ہیں، ان کا جو بڑا طوطی بول رہا ہے وہاں پہ، کافی شور لاہور کے اندر ان کا ہے، کافی ایکو کر رہا ہے. اب حسن سے میں جانوں گا کہ کیا اب یہ وہ ایک ان نون سی کیسے مقابلہ کر پائے گی؟ شریف خاندان، دہائیوں کی سیاست، ظاہر ہے ان کا نام وہاں پہ، رتبہ، مرتبہ. اسپیکر صاحب ہیں یا صادق صاحب جو ملٹیپل ٹائمز MNA رہے ہیں. اس کے بعد یہ خواجہ عمران نذیر، یہ بھی میرے خیال میں اس سے پہلے بھی رہے ہیں پروونشل اسمبلی کے ممبر. تو یہ مقابلہ میرے خیال میں آپ کو لگ رہا ہے کہ برابر کا مقابلہ ہے؟ جی چوہی صاحب. مینو پوچھ. جی چوہی صاحب، جی ساڑھے پروگرام جی کوئی چودھری ہے سر جی. اچھا نہیں، یہ آپ نے پہلے ان کا نام لیا تھا نا، حسن کا. نہیں جی آپ سے آپ بات سن لیں. یہ سنم جاوید جو ہے نا، کئی مہینے سے ایک مقدمے میں بیل، دوسرے میں پکڑ، تیسرے میں پکڑ، تو یہ فیس کر رہے ہیں. ابھی تک ان کی رہائی نہیں ہوئی اور وہ جیل میں بیٹھی ہوئی ہے. تو یہ یعنی جو PTI ہے اس کی ان لوگوں میں شامل ہے جو خان کے ساتھ یا پارٹی کے ساتھ وفاداری بھی ہے پیش ہے. تو ان کو ایک سمبل سمجھا جاتا ہے مسلم لیگ N کے خلاف خواتین کی جو مزاحمت ہے اور ان کا جو مقابلہ کرنے کی صلاحیت ہے، اس کا ان کو ایک بہت بڑا، اس لیے یہ مقابلہ جو ہے یہ اب مسلم لیگ N کے گلے پڑے گا. اس میں ان کو کافی ہیوی پرائز دینی پڑے گی، کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ آپ کو اشارتاً کہا ہے کہ جتنی لاہور کی سیٹیں ہیں کہیں سے سوائے ایک دو کے، یعنی نون لیگ کی ان کا آگے ہونا یا ریلیٹیولی بیٹر پوزیشن میں ہونا وہ سنتے ہیں، ورنہ ہر جگہ یہ ٹریل کر رہے ہیں. پہلے آپ نے میری بات کو رجسٹر نہیں کیا. میں نے کہا کہ یہاں وہ اس طرح کے ریزلٹس بناتے پھر رہے ہیں کہ جی وہ این تو لوگ یہ این کرتے جا رہے ہیں، وہ لوگ نو وہ کرتے جا رہے ہیں. تو اب تیسرا ایک آ گیا کہ 3-4 حلقوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ TLP جو ہے وہ PTI کے بعد ہے، اس کے بعد تیسرے نمبر پر نون لیگ ہے. اب آپ ان کو جو آپ کاغذوں میں انہی کو جتانا چاہتے ہیں آپ کے ریٹرننگ آفیسر، اس کے بعد جو غدر مچے گا تو پھر اس کا کون ذمہ دار؟ نہیں چوہی صاحب، ہم امید کر رہے ہیں کہ الیکشن سے پہلے ہم امید کر رہے ہیں کہ پاکستان کے انتخابات جو ہے بالکل فری اینڈ فیئر ٹرانسپیرنٹ ہوں گے. ہونا چاہیے ان کا، ایسے بات کو نہیں کرنا چاہیے. پارٹی کے اوپر شفافیت کے اوپر اتنا بڑا سوال اٹھا دینا کہ روز جو ہے وہ پیپرز کے اندر پہلے ہی ان کو جتا دیں گے، یعنی پہلے ہی ان کی جو نتائج اپلوڈ کر دیں. اگر وکٹری نظر آ رہی ہے مسلم لیگ نواز کی، جو کہ میں آج پھر کہہ رہا ہوں، ریپیٹ کر رہا ہوں، نواز وہ تو بالکل، میں آپ کو بتا رہا ہوں جی، یہ بات آپ نوٹ کر لیں. اور میرا جو تجزیہ ہے انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہوگا، 100% ہوگا کہ نواز شریف صاحب جو ہے مسلم لیگ نواز گورنمنٹ بنائے گی. نواز شریف پرائم منسٹر ہوں گے. سب سے زیادہ سیٹیں نکالنے والی جماعت اس ملک میں سب سے زیادہ سیٹیں نکالنے والی جماعت مسلم لیگ نواز ہوگی. منشور لے آ رہے ہو کہ نہیں؟ چھوڑ دیں، آپ ان باتوں کو چھوڑ دیں. جب وہ منشور بھی نہیں لے کر آئے، کمپین بھی نہیں کی، سب کچھ نہیں کی، ایون دین اگر لارجسٹ پارٹی بن کر آ گئی، سب سے زیادہ سیٹیں اس نے لی، تو پھر آپ کہیں گے کہ باقی مقبول ہے. پھر کہتے ہیں کہ یہ مینیج الیکشن ہے. سوال کر لیجیے، میں بات پوری تو کر لوں نا. میں بات کرتا ہوں پھر آپ چوہی صاحب کی طرف چلے جاتے ہیں. تو یہ آر اوز کا مینیج الیکشن ہوگا، باقی سارا پروگرام کی بات سنتے جائے. 9 مئی یہ آر اوز کا مینیج الیکشن ہوگا. اور پھر آپ بتائیں نا مجھے، آپ سے پوچھ رہا ہوں. تو بات یہ ہے کہ آپ پہلے ہی انتخابات کی شفافیت کے اوپر سوال اٹھا رہے ہیں. یہاں پر تو ہمارے کوئی تجزیہ کار ایسی باتیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ آر اوز کی لسٹ کی طرف سے آ جائے گی، ان کو جتا دیں گے. عوام میں وہ بالکل جو ہے نا وہ بالکل مقبول نہیں ہے. تو مطلب آج دیکھ لیں کہ جو جلسے ہو رہے ہیں،
عوامی سمندر نکل رہے ہیں. اس کے باوجود ہم کہنا چاہ رہے ہیں جی وہ پتلی گلی اور 500 بندے, ٹھیک ہے, جہاں پر ہزاروں کا سمندر ہے عوام کا, وہاں پتلی گلی اور 500 بندے. ایسی باتیں کرتے ہیں. سمندر سونامی نظر نہیں آ رہا, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر طرف سمندر. پہلے ننکانا صاحب کا لیٹر دکھائے کہ اسکول کے بچوں کی حاضری لگوا رہے ہیں, اور آج ویڈیو بھی دکھائے ان کو, اور مرنا ڈوب مرنے کا مقام ہے اگر کوئی جھوٹ بولے تو. یہ دیکھیں بالکل جھوٹ بولنے والے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ کی رائے ہے, آپ کی رائے کے اندر آپ کہہ رہے ڈوب مرنے کا ہیں مقام کہ نون لیگ جیتی ہوئی ہے, سارا کچھ ہے, تو یہ آپ کیوں متنازع کر رہے ہیں؟ مطلب آپ اس کو, آپ کی اسیسمنٹ ہے نا, آپ کی رائے ہے. میں تو کہہ رہا ہوں بالکل یہ الیکشن ہے, جھوٹ بولنے کے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے. آپ کی اسیسمنٹ ہے, اور ظاہر ہے ایک بغیر منشور کی جماعت کیسے الیکشن لڑ رہی ہے, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی. آپ یہ بھی نہیں سمجھا پا رہے, منشور کوئی نہیں ہے, آپ کہہ رہے ہیں گھر بیٹھے رہے ہیں پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں, تو پھر جیت رہے ہیں. پھر وہ سارے کہتے ہیں کہ آپ بالکل آرام سے, گھر بیٹھے ہوئے ہیں, تو کیسے وہ ابھی آج نواز شریف صاحب کدھر ہیں؟ برے والا گئے تھے, کیا کر رہے ہیں دیکھا ہم نے, دیکھا وہ مرجم نے اچھی تقریر کی ہے. اچھا کتنے بندے تھے وہاں پر؟ پتلی گلی اور 500 بندے تھے. میں 3-4 لاکھ تھے, آپ بتائیے. 15-20 لاکھ. چوہدری صاحب اب مسئلہ پتہ کیا ہو رہا ہے, اب یہ نا وہ حسن ایوب صاحب جو ہے نا, وہ اب پرابلم یہ ہو رہا ہے, پرابلم مجھے نہیں ہے, پرابلم یہ ہے کہ یہاں پر پرابلم یہ بن گیا ہے کہ اب یہ چیز برداشت نہیں ہو رہی کہ مسلم لیگ نواز کی حکومت کیوں آ رہی ہے. ابھی کبھی کیا کہہ دیں گے, ابھی میں بات کرنا چاہتا ہوں, حکومت تو انہیں کی آ رہی ہے. دیکھیں اللہ کرے خیریت سے انتخابات ہو جائیں, ٹھیک ہے, یہ پولنگ کے بعد جب شام آئے گی پھر نتائج نظر آ رہے ہوں گے. جی نہیں جی بالکل ناظرین, آپ ظاہر ہے حسن ایوب صاحب بڑے ایکسائٹیڈ ہیں. وہ آپ مجھے موقع نہیں دے رہے, کیا میں چوہدری صاحب آپ کے پاس ہے. چوہدری صاحب جی گو ہیڈ پلیز, کیپ کوائٹ جی, گو ہیڈ چوہدری صاحب. میں خاموش ہوں. دیکھیں جی, میں آپ کو اپنے بچوں کی اور اپنے خاندان کی اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے میں کہہ رہا ہوں کہ اب تک جتنے مؤثر اور افیکٹو ذرائع ہیں لوکل یا انٹرنیشنل, وہ مسلم لیگ نون کو کہیں الیکشن جیتتا نظر نہیں آ رہے. ان کی صرف پاکٹس ہے اس وقت, یہ بری طرح ہار رہے ہیں. لیکن یہ ان لوگوں نے جو آپ کے ساتھ بحث کرتے ہیں, یہ انہوں نے اپنی ایک ڈگڈگی بجاتے جا رہے ہیں. کیوں؟ اب اس کے پیچھے کیا ہے ہمیں تو وہ بھی پتہ لگ گیا ہے, لیکن ہم اس سے زیادہ, میں نے قسم بھی کھا لی ہے. چوہدری صاحب دیکھیں آپ کی رائے ہے, ان کی رائے ہے بالکل. ناظرین یہ آپ نے اپنا جو سورسز آف انفارمیشن ہے سوشل میڈیا ہے, آپ حسن ایوب کی بات سن رہے ہیں, چوہدری صاحب کی بات سن رہے ہیں, جو فیکٹس اینڈ فگرز آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں وہ بالکل آپ اس کو استعمال کریں, عقل استعمال کریں, اور 8 جنوری کو جو بھی آپ کو پارٹی لگتی ہے مناسب ہے, آپ کا جو امیدوار آپ کو مناسب لگتا ہے اس کو ووٹ دیں. ہم پروگرام رپورٹرز کے توسط سے ہم بالکل 8 فروری کو جو بھی آپ کو پسند ہے, کہ یہ کسی کی کمپین ہرگز نہیں کر رہے. اسیسمنٹ ہے چوہدری صاحب کی اپنی ہے, حسن ایوب کی اپنی ہے, میری اپنی اس کے اوپر ایک رائے ہے. لیکن اس بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے اگر اتنی زیادہ پر یقین پاکستان مسلم لیگ نون ہے تو ان کے جو امیدوار ہیں وہ ڈانگا کیوں پھیر دینے پہ, یہ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ادھر آ جاؤ ساڈے والی سائڈ تے, نہیں تو اسی تمہیں ڈانگا پھیر دینی ہے. کسی سائڈ تے آندا جناب اللہ کہ جی آپ تمہیں پتہ نہیں آ رہا ہے, ساڈے علاوہ کوئی جت ہی کو نہیں ریاتے, تسی اگے پیچھے گئے تھے, پھر یاد رکھنا. یہ 3-4 ناظرین کلپس ہیں. دانیال عزیز صاحب ہیں, وہ بیچارے کچھ عرصہ پہلے تک آنکھ کا تارا تھے, اور کس انداز سے وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے, اور جس انداز سے محترم تاحیات قائد ان کی بلائیں لے رہے تھے, ان کے صدقے واری جا رہے تھے. اب بیچارے وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ کتنے پریشان ہیں, ان کی پریشانی کیا ہے, وہ آپ کے سامنے رکھیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. حسن ایوب کی اسیسمنٹ یہ ہے کہ دیوار پہ لکھا پڑھ لیں, تاحیات قائد جب لندن سے چلے سے تب سے لے کے ابھی تک ان کے روب اور دبدبے میں کوئی کمی نہیں ہے, اور وہ آئندہ جو ہے پاکستان مسلم لیگ نون بالکل وزیر اعظم ہاؤس میں جا کے بیٹھ جائے گی. اب تاحیات قائد نے فیصلہ کرنا ہے کہ خود مسئلہ اقتدار پہ بیٹھنا ہے یا پارٹی میں کسی کو بٹھانا ہے. یہ میں 6 مہینے سے بات کر رہا ہوں. 6 مہینے سے بات کریں, نہیں کافی عرصے سے بات کر رہے ہیں, 6 مہینے سے زیادہ ہو گیا. اچھا ناظرین, لیکن اس سب کے باوجود جو ہے ان کے جو امیدوار ہیں آن گراؤنڈ, اور وی ڈیڈنٹ ایکسپیکٹ فرام ایٹ لیسٹ احسن اقبال صاحب کہ وہ اس طرح کا ماحول یا اس طرح کا لہجہ اپنائیں گے, لیکن جب وہ حلقے میں گئے اپنے دیہات کے اندر, وہ کیا بات کر رہے ہیں سنیں. آزاد امیدوار نو ووٹ دینے دا مقصد ہے کہ تسی اپنا ووٹ ضائع کر رہے ہو. حکومت جدوں انے نو بھی نظر آ رہا ہے, بلاول بھٹو زرداری نو بھی نظر آ رہا ہے, عمران خان نو بھی نظر آ رہا ہے کہ مسلم لیگ نون دی حکومت آ رہی ہے, تو پھر خود سوچو کہ تواڈے فائدے کیڑی جماعت دے نمائندے نے. سارے میں حسن ایوب بھی شامل ہے, لیکن کسی چوہدری صاحب نے نظر نہیں آ رہا. بجانی میں ناظرین جو ہے محسن رائے صاحب ہمارے دوست ہیں, وہ بھی دیہات کے اندر ہیں, اور وہ
चौधरी साहब ਤੁਹਾਨੂੰ पता ना वो डांग फेरनी है, शायद ये नॉर्दर्न पंजाब के अंदर हसन यूब को नहीं पता होगा डांग किस तरह फेरते हैं, लेकिन वो हमारे उस साइड पे डांग फेरना जो है ना आम इस्तेमाल होता है जो लोकल लैंग्वेज के अंदर। क्या फरमा रहे हैं मोहसिन राय साहब, सुनिए। सन डांग फेरनी भी आती है, जो असी डांग फेरते हाँ मुड़ कोई अगो डांग नहीं चाहता ते शरीफ आदमी की शराफत मत आजमाओ। समझ आ गई है मैं जेरन दसदा पे बेहतर है सुबह नून लीग शामिल हो जाओ, ये ना होए जे तुसी शामिल ना होए मेरी गल सुन लो, वो ना सवेरे थोड़ी मंजी होनी है ते ना थोड़ा धंगा होना। नाज़रीन, एक और आपको इंतहाई अहम जो है तारीख के जो वर्क हैं उससे निकाल के एक वाकया हमारे सामने आया था। जब ये जाहिर है उस वक्त हमारे ताहियात कायद के ऊपर मामला खराब थे, अदालतों के अंदर वो पेशी हो रही थी, तो दो अफराद जो उनके लिए बिल्कुल सीना तान के सामने खड़े हो गए थे, तलाल चौधरी साहब और दानियाल अजीज साहब। दानियाल अजीज बकौल हसन के तो उनको अच्छी एक डील मिल गई है, लेकिन दानियाल अजीज साहब जो है कामयाब नहीं हुए, हालांकि बाहर के पड़े हुए हैं, वो डील लेने में कामयाब नहीं हुए। तो उस वक्त जब बहुत करीब थे, कुर्बानी दी, 5 साल की कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगवाई पार्टी के कायद और पार्टी के दिफा में, तो उस वक्त किस तरह भलाएं लेते थे हमारे ताहियात कायद दानियाल अजीज साहब की, वो आपके सामने रखते हैं। ये भी सोने में तोलने के लायक है क्या, कि नहीं से ये भी सोने में तोलने के लायक है क्या, कि नहीं से उस वक्त सोने में तोलने के काबिल थे और सोने में तोलने की बात हुई, और आजकल दानियाल अजीज साहब ने थोड़ी सी आवाज उठाई पार्टी के अंदर के जनाब आला हमारे जो पोस्टर बॉय हैं उन्होंने ठीक काम नहीं किया, इनकी जो मीडिया कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है, इस वजह से पार्टी नीचे गई है। तो उनके साथ क्या हाल हो रहा है उन्हीं की जुबानी आपको सुनाते हैं। हमारे साथ वाले हल्के में सईदुल हसन शाह साहब के छोटे भाई को उठा लिया, वो भी कैंडिडेट है। कल एक यहाँ पर कैंडिडेट है इंडिपेंडेंट, उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि उनके साथ क्या हो रहा है। 3-4 MP हजरात दस्तबरदार हो गए इलेक्शन तो, ताकि ये लाडले जाके दोबारा तबाही मचा लें। ये रोज के जो है 8-10 लोगों को जाके डोर नॉकिंग करते हैं, उनको डराते हैं, धमकाते हैं, एहसन इकबाल साहब को जो है ना वोट दें। उनसे फिर अगर किसी को रख लेते हैं नामालूम जगह पे, उनको रखते हैं 1-2 दिन के लिए, तो वहां से फिर इनसे रिकॉर्डिंग बना लेते हैं कि जी आप बताएं इस रिकॉर्डिंग में कि आपको पुलिस ने नहीं उठाया, आप होता अपनी मजा अपनी रजा से गए हैं, छुट्टी मनाने 2 दिन के लिए। मैं से हसन, ये दानियाल अजीज ही डिडंट डिजर्व दिस ट्रीटमेंट जिस अंदाज से। पता नहीं, ये तो खैर मामलात जो बात बयान कर रहे हैं अपने हवाले से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने लेफ्ट राइट के जो हलकों हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो ये जो कुछ वो बता रहे हैं वो अपनी जात के ऊपर नहीं बता रहे। सही, जरा शॉर्ट के गौर से सुनिएगा। और डांगे फेरने वाला मामला जरूरत क्यों? दूसरा वो पहले आपसे भी सबसे पहले ना हमारे मोहतरम एक तजियाकार हैं, उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल जराए भी बता रहे हैं कि जी ये पार्टियां जीत रही हैं और ये हार रही हैं। तो इंटरनेशनल जराए में कहीं पाक पैक डेस्क तो नहीं आ गया कहीं? क्या इस नाम है उसका? पाक पैक डेस्क नहीं, वो डांगे फेरना .com आ गई। पाक पैक डेस्क, उस चीज का मुझे इल्म नहीं है, लेकिन वैसे आप इस पर सोचिएगा। मैं सोचता हूँ, और आप भी याद रखिएगा कि ये पाक पैक डेस्क क्या है, मैं चंद दिनों में इंशाल्लाह ये बता दूंगा। चलें, ये अगले हफ्ते जान लेंगे। इसके ताने बाने हिंदुस्तान के साथ मिलते हैं, और वो पाकिस्तान के अंदर जो इंतखाबी अमल है उसको किस तरीके से वो मुतनाजा बनाना चाह रहे हैं, और जिस किस्म के वो शरारतें इस टाइम चल रही हैं इंटरनेशनली। और आपने देखा 2 जासूस पकड़े गए हैं पाकिस्तान से, वो जो गिरफ्तार हुए हैं, वो लाएंगे, जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, जो भी 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं, आप उसको किसी पार्टी के साथ साजिश है, किसी पार्टी के साथ उनका वो फिर अब वक्त आएगा तो मैं चले जब आएगा वो बात करेंगे। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, मेरे पास मौजूद है ना, स्टोरी तो मेरे पास है। बताइएगा, ये जो डांगे फेरने वाला मामला है, इसके ऊपर क्या इलेक्शन कमीशन को एक्शन लेना बनता है? छोटी बात के ऊपर जा रहे हैं, मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ जनाब आला। वो जो फैक्ट्स आएंगे आप स्टोरी देखिएगा, चलाएंगे अपनी स्टोरी, बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ। क्यों नहीं चलाएंगे स्टोरी? जो आप स्टोरी होगी जरूर चलाएंगे। कोई वो जरा इजाजत देते खाबर साहब, कोई भी शख्स रियासत पाकिस्तान के अंदर कोई गलत काम करने के लिए कोई काम करेगा तो उसके खिलाफ हम बोलेंगे, रियासत के साथ खड़े होंगे, ऐसी कोई बात नहीं होगी। जो हिंदुस्तान की छोटी सी ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा आपके साथ। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा चौधरी गुलाम सिंह साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? सॉरी, वक्त की किल्लत थी, ब्रेक पे जाना पड़ गया। चौधरी साहब ओवर टू यू। एक तो यह है कि जो डांग वाले ਜਿਹੜੇ सन रांझा साहब या वो जो रोना रो रहे हैं दानियाल अजीज, उन बातों का जवाब देने की बजाय वो इंडिया के और लाल पे ना मैं इंडिया से और उन एजेंट्स से और जो उन्होंने बड़ा मुतबर समझे उन्होंने भी, लेकिन लॉबी पर भी भेज जो दें। मेरे द्वारा और मैंने हर चीज के कसम खा लिया आज, और मैंने कहा है और मैं अब और आप बता रहा हूं, मैं जो जराए बता रहा हूं वो लाहौर में जिंदा सलामत है,
خابر گمن صاحب آپ جب مرضی آئے اور ان سے مل لیں. چلیں وہ آتے ہیں. انٹرنیشنل ذرائع تھے نا. اچھا ناظرین، انٹرنیشنل ذرائع تھے تو وہ لابی ایکٹیویٹ ہو گئی اسٹوری ہے. اب انٹرنیشنل امریکن سے کانگریس میں ریزولوشنز بھیج رہے ہیں. انٹرنیشنل سے لوکل لیول پہ لے آتے ہیں ناظرین اسٹوری، کیونکہ پاکستان کے اندر انتخابی گہما گہمی ہے. انتخابات کے حوالے سے تو ہے یہ سب کچھ. حلقہ سازش ہوتی ہے. 119 میں مریم صاحبہ نکلی، ان کا حلقہ ہے، وہاں پہ الیکشن لڑ رہی ہیں، جس حلقے میں آج جو ہے کاغذات ایکسپٹ ہو گئے ہیں صنم جاوید صاحبہ کے. وہاں پہ اسٹیج پہ تھیں اور وہاں پہ جناب اعلیٰ کو واقعہ ہوا ہے. یہاں عظما کاردار صاحبہ ہیں، سابقہ پی ٹی آئی کی شاید ایم پی اے تھیں. اب جو سوشل میڈیا کے اوپر کافی اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے، چوئی صاحب اور حسن کا بھی میں کامنٹ لوں گا. اب یہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ حسن کے پاس کیا انسائیڈ انفو ہے یہ اور ایسا ہونا چاہیے؟ میرے خیال میں نمائندے ہیں، آپ نے پارٹی کا ٹکٹ دیا، جب پارٹی کا ٹکٹ دے دیا ان کو ایم پی اے تو پھر ان کو عزت بھی ملنی چاہیے. مطلب مجھے نظر آیا کسی نے کیا ویڈیو دیکھی ہے، میرے خیال سے ان کی پتہ نہیں، مریم کو معلوم بھی نہیں تھا کہ یہ تھا کہ وہ ملنا چاہتی کسی کو کہا انہوں نے ہاتھ پکڑ کے پھر پیچھے